6 مخلوقیں ایسی تھیں جو علوی تھی، نہ نوری تھی نہ ناری تھی۔ ایک مخلوق جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی تھی، وہ جب اس جسم میں آئی اس وقت بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نہ یہ گوشت وہ یہ پلیت تھوڑی ہے، وہ جو اندر روح ہے وہ بھی پلیت تھوڑی ہے، وہ جب نفس آیا نا یہ جسم پلیت ہوا نا۔ اب جب تک نفس پاک نہیں ہوگا تو پاک نہیں ہوگے نا۔ ایک حدیث میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، وہ جن کے نفس ہمارے ہیں، جن کے نفس کتے ہیں وہ ناپاک ہے نا۔ ایک حدیث میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کتے نے کہا مجھے نہیں کہا، اس کتے کو کہا ہے۔ اور اس کتے کو کیوں کہا؟ وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا، آج تک وہ آدمی کی حفاظت کر رہا ہے نا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو صرف گلی کے کونے میں باندھ کیا ہوگا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کو کہا جن لوگوں کے اندر یہ کتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مجدد سے فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے پہلے ذکر اللہ کا، اپنے نفس کو پاک کریں۔ قرآن ان لوگوں میں پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے۔ اس وقت قرآن اندر اترے گا نا بھئی، اب تو قرآن کو کتاب سمجھتا رٹتا ہے نا، اس وقت قرآن تیرے اندر جائے گا نا، ایک ایک آیت کے اوپر تو پھر غور کرے گا نا۔ قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، پاکوں کو ہدایت ہے اس سے، جن کے جسم پاک ہو گئے انہوں نے اسے ہدایت حاصل کری، خود بھی ہدایت حاصل کری اور لوگوں کو بھی ہدایت پہ لے کے آئے۔ وہ جن کے نفس پاک تھے انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا، اور جن کے نفس پاک نہیں ہوئے، جن کے اندر قرآن نہیں اترا، جب انہوں نے قرآن سے تبلیغ کرنا شروع کر دی تو انہوں نے فرقے بنا دیے نا۔ اللہ، انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، مطمئنہ والوں نے اور امارہ والوں نے مسلمانوں کو کافر کہا۔ کسی نے کہا وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے۔ اب وہ جو نفس ہے اس کو پاک کیسے کریں؟ اس کو پاک کرنے کے لیے بابا فرید جیسی ہستیاں، غوث پاک جیسی ہستیاں، اجمیر شریف والی ہستیاں جنگلوں میں چلی گئی اس نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اب وہ شہری اس کو کیسے پاک کریں؟ بھائی انہوں نے جنگلوں میں پاک کیے، اب شہری کیسے پاک کریں؟ شہری تو جنگلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، پھر یہ نفسوں کو پاک کیسے کریں؟ جب تمہاری وہ نس میں اللہ اللہ گونجے گا، وہ اللہ اللہ نس میں گونجے گا، وہ جو تمہارا نفس ہے، ناف میں نفس ہے، وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گا اللہ اللہ۔ جب اس کو چاروں طرف سے گھیر لا، اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ کوئی تو نفس ہے وہ تو نوری غذا نہیں لیتے، مر جاتے، مرنے تو جان چھوٹ گئی۔ تو کئی ڈرپوک کسی کے میں نفس ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کر لیتے ہیں، صرف زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب نور حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط، یہ جو اندر مخلوقیں ہیں وہ شرط لگاتی ہیں کہ کلمہ پر، پھر وہ بے حالت مجبوری کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلمے کی اثر سے کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کی اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر کلمے کی اثر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی، پھر تم نماز پڑھنے لگے ساتھ اس نے بھی نماز پڑھی، تم ذکر کرنے لگے ساتھ وہ بھی جھوما، پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر، کتے کو پاک کیا، انسان بنایا اور میری محفل میں لے آیا۔